मेरा नाम शाहिद अली है और मैं फ़िल्म टीवी स्टेज आर्टिस्ट। मैं शोबिज़ से रिलेटेड हूँ। पर्सनल अपना काम भी कर रहा हूँ। मैंने स्टेज बहुत किया है, पीटीवी 92 तकरीबन सारे चैनल्स पे मैंने काम किया है। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर टैलेंट की कदर नहीं है। जितनी भागदौड़ बंदा करता है ना, उसे उतना मुआवजा नहीं मिलता। जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बेचारे जूं के तूं वहीं पे ही हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू सिटी न्यूज़। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दिशान मिनहास। आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आया हूँ जिसमें एक आपको ऐसे बंदे से मिलवाएंगे जो कि शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ साथ ड्रामा और स्टेज के फ़नकार भी हैं, लेकिन वो अपनी मजबूरी और शौक़ के तहत वो दूसरा काम भी कर रहे हैं। और उनका कहना है कि मैं मेहनत करके कमाना चाहता हूँ, ना कि शोबिज़ या स्टेज ड्रामा तक रहना चाहता हूँ जैसा कि दूसरे फ़नकार करते हैं। आज आपको उनसे मिलवाएंगे और उनसे मुलाकात करवाएंगे और उनसे हालात व वाक़यात जानेंगे कि कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से वो स्टेज ड्रामा छोड़कर मकैनिक का काम करने पर मजबूर हो चुके हैं। जी तो नाजरीन, हम मौजूद हैं उन फ़नकार के साथ जिनका मैंने आपको बताया। उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और उनसे जानते हैं उनके हालात क्या हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद अली है और मैं फ़िल्म टीवी स्टेज आर्टिस्ट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शोबिज़ से रिलेटेड हूँ और मैं पर्सनल अपना काम भी कर रहा हूँ, जो कि एटलस होंडा से मेरा ताल्लुक़ है। मैं एज़ ए बाइक का मैकेनिक भी हूँ और पूरा स्पेशलिस्ट मैकेनिक जिसे कहते हैं, और काफ़ी एक्सपीरियंस है जी, मेरा। मुझे बताइएगा कितने साल हो गए हैं आपको शोबिज़ इंडस्ट्री से जुड़े हुए? मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं अच्छा, शोबिज़। 15 साल हो गए हैं स्टेज और शोबिज़ करते हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टेज बहुत किया है और पीटीवी और 92 और पीएनएन और सब टीवी तकरीबन सारे चैनल्स पे मैंने काम किया है। तो कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसके तहत आपको ये मकैनिक का काम शुरू करना पड़ा? आप लोगों को बताएं ज़रा। सर देखें, इसमें मजबूरी को भी आप कह सकते हैं, लेकिन मजबूरी के अलावा भी आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर टैलेंट की कदर नहीं है। और जहाँ तक मैंने देखा है शोबिज़ में अपनी स्ट्रगल के दौरान, कि जितनी भाग दौड़ बंदा करता है ना, उसे उतना मुआवजा नहीं मिलता शोबिज़ में। और क्या कहते हैं, तकरीबन जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बेचारे जूं के तूं वहीं पे ही हैं, जो जिनसे मैं मिला हूं, जिनके साथ मैंने काम किया है। और ज़्यादातर तबका वो यही है कि जी उनके पास रोज़गार नहीं है, वो एक्स्ट्रा कोई मुआवजा कमा नहीं सकते, और वो शोबिस पे ही बस उनका डिपेंड होता है सारा। लेकिन वो बाद में कभी गवर्नमेंट से मदद मांग रहे होते हैं, कभी किसी नेबर से मांग रहे होते हैं, कभी। आप मुझे ज़रा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा कि आपसे पहले भी कोई शोबिज़ इंडस्ट्री से जुड़ा था आपकी फैमिली में, या आप अकेले ही हैं? नहीं, मैं सिर्फ अकेला ही अपनी फैमिली में शोबिस से रिलेटेड हूँ। तो आपको कैसे पता चला कि आपके अंदर ये टैलेंट है एक्टिंग का या कॉमेडी का? ये कैसे पता चला आपको? बस ये भी एक सडनली हुआ है। असल में मेरी एक शॉप, अपनी ये शॉप हुआ करती थी मोटर बाइक की। यहाँ पे एक स्टेज आर्टिस्ट मेरे पास आया और उसने मुझसे अपनी बाइक का काम करवाया। और इसी तरह उससे मेरी फ्रेंडशिप हुई, तो उससे मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं। उसने मुझे कहा जी मैं ड्रामे में काम करता हूँ। मैंने कहा कौन से ड्रामे में? मैंने तो आपको कभी देखा नहीं। वो मुझे साथ ले गया स्टेज पे। मैंने उसकी परफॉर्मेंस देखी तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये मैं करके देखूँ, भला ये मैं कर सकता हूँ। तो वो मैंने जब फर्स्ट टाइम किया तो यकीन करें कि मेरा रंग फीका पड़ गया और होंठ सर्द हो गए और मुझसे ज़रा भी बोला नहीं गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उस पोजीशन पे मैंने इतना काम किया कि अब वो जो मुझे लेके गया था आर्टिस्ट, वो देख के हैरान है, उतना काम उसने नहीं किया होगा जितना मैंने कर लिया। फिल्म में, टीवी में, स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा, काम किया। मुझे ये बताएं कि आपके उस्ताद कौन कौन से हैं इसके अंदर? इस इंडस्ट्री में कोई उस्ताद होता है, कोई किसी ना किसी का। आपके उस्ताद कौन है? देखिए जी, ये थोड़ी सी जालिम इंडस्ट्री है बड़ी, ख़ास करके ये जो स्टेज जिसे कहते हैं ना, स्टेज आर्टिस्ट, ये ज़रा थोड़ी जालमाना बहुत इसमें ना। मैं तो यही कहता हूँ कि जिस तरह मैंने उसे देखा, पाया, समझा, कि वहाँ पे ना उस्ताद और शागिर्द वाला मामला कोई नहीं है। ये अंदर की बातें हैं, कहीं मैं ओपन करूँगा तो फिर बड़ा कुछ खुलता है उसमें। तो बात ये है कि जो यहाँ के उस्ताद होते हैं ना, असल में वो कोई भी क्वालिफाइड बंदा नहीं है जो स्टेज आर्टिस्ट है। तकरीबन जो इस टाइम स्टार बन चुके हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी क्वालिफाइड भी हैं, उनके अंदर टैलेंट भी था, उनको उनका हक भी था, और वो जब ही बने हैं स्टार सारे। जैसे हमारे इफ्तिखार ठाकर साहब, नासिर चनियोटी साहब, ये इनका हक था जो ये बने हैं, और इनको बनना भी चाहिए था, क्योंकि ये उन उन सब स्टेज आर्टिस्टों से हटके थे जो निचला तबका होता है, कि वो सिर्फ कह लें कि लूटते हैं आपस में। आप मुझे ये बताएं कि आपको 14-15 साल हो गए हैं, लेकिन आप इतने फेमस क्यों नहीं हुए?
سر یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، کوئی ایک آپ کا کلک ہونا ہوتا ہے. اگر آپ ابھی آپ کو 1 ماہ ہی ہوا ہے شوبز میں آئے، تو کوئی ایسے چیز کلک ہو جائے آپ کی، تو آپ ان آرٹسٹوں کے آگے نکل جاتے ہیں جو 40 سال عرصہ گزار چکے ہوتے ہیں. جیسے آپ ابھی ایک ایگزامپل لے لیں کہ اختر لاوا، یہ لاہور میں، اس بیچارے نے، اختر لاوا نے نہ تو کوئی سٹیج کی ہے، نہ ٹی وی کی ہے، نہ فلم کی ہے، نہ اسے کچھ پتہ ہے، صرف اس نے لاہور دا پاوا اختر لاوا یہی کیا ہے اور وہ فیمس ہو گیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیج کے اوپر آپ کے کون سے کردار تھے؟ آپ کریکٹر رولز کرتے تھے یا کامیڈی یا کیا کرتے تھے آپ؟ میں نے الحمدللہ کریکٹر رول بھی کیا ہے، کامیڈی بھی کی ہے، اور کیا کہتے ہیں، جو بھی مجھے کروایا گیا، اگر چھوٹا رول کوئی کروایا گیا وہ بھی کیا ہے، جس میں مجھے بڑا ملا تو وہ بھی کیا ہے. اب جیسے یوٹیوب آپ ویب چینل پہ دیکھیں، وہاں پہ RP کومرک ٹی وی ہے چینل، اس پہ میرے تقریباً 40 ایپیسوڈ لگے ہوئے ہیں، جس کا نام ہے میاں جی کی بیٹھک، اور وہ اس میں میں نے مین کریکٹر سٹاک میں نے رول کیا اس میں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا مشہور ڈرامہ ہے یا آپ لوگوں کو پتہ ہو جس کے اندر آپ نے کریکٹر پلے کیا، اور اپنے کریکٹر کے بارے میں بتائیں اس میں کیا کریکٹر تھا؟ جی یہ ایک PTV ہوم پہ نیکسٹ ایئر جو پیچھے گزرا ہے، پچھلا سال، تب چلا کرتا تھا. عثمان پیرزادہ صاحب کا، عرفان کھوسٹ تھے اس میں، میڈم سنگیتا تھی، ارباز خان تھے، میں تھا، اور اعجاز محاوری صاحب ہیں، بہت ہمارے سینئر اور کیا کہتے ہیں ایکٹر ہیں. یہ اسلم کا گاؤں تھا اس کا نام. اس میں نے ایک شاپ کیپر کا رول کیا، اور کنٹینیو تقریباً 25 ایپیسوڈ تھے اس کے، جس میں نے پورا ہر ایپیسوڈ میں میرا 10-15 منٹ کا کام، 10-15 منٹ کا کام ایسے ہوا. ان کے علاوہ کون سے مشہور کریکٹرز ہیں جن کے ساتھ آپ نے کام کیا، ایسے سٹار تھے جن کے ساتھ آپ نے کام کیا اور وہ بہت زیادہ مشہور ہوں؟ تقریباً کافی سبھی سے کیا ہے، اسٹیج آرٹسٹ جو ہیں سبھی کے ساتھ کیا ہے. تو ان میں سے آپ کی سب سے زیادہ دوستی کس کے ساتھ ہوئی ہے، یا سب سے زیادہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ تھا؟ یہ ہمارے جو ایک ہیں لکی ڈیئر ہمارے اسٹیج کے بہت سینئر آرٹسٹ ہیں، بہت فیمس بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے ساتھ میرا بڑا پیار ہے، اور وہ میرے پاس آتے جاتے بھی ہیں، شاپ پہ بھی ادھر آتے ہیں. اور تعلق تو سبھی کے ساتھ ہے، ٹھاکر صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، سبھی کے ساتھ کام کیا ہے الحمدللہ. تو آپ کو کبھی موقع نہیں ملا کہ آؤٹ آف کنٹری جا کے آپ پرفارم کر سکیں، یا کسی فین نے آپ کو اپروچ کیا ہو اس کے لیے؟ سر وہ ابھی یہ بھی مجھے آفر ہوئی ہیں کہ ابھی نیکسٹ ایک مووی بننی ہے، جس کے لیے مجھے دبئی کی آفر کی ہے، جو ہمارے یہ لاہور قلندر مووی کے ہیرو بھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں، التمش بٹ. انہوں نے مجھے آفر کی ہے کہ جی آپ نیکسٹ مووی میں ہمارے ساتھ دبئی جائیں گے. تو اس سے پہلے آپ نے کسی موویز میں کیا ہے کام پاکستانی فلم انڈسٹری جی میں؟ یہ میری ابھی اس چھوٹی عید پر لگی تھی مووی لاہور قلندر، اس میں نے کام کیا. اچھا، تو ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ اس کام میں خوش زیادہ ہیں یا شوبز کی انڈسٹری میں زیادہ خوش ہیں؟ دیکھیں جی، شوبز شوبز جو ہے نا، وہ تو ایک خوشی کی کہہ لیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ناخوش ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ اپنا کام جو ہے بائک والا، یہ ذرا مجھے اپنی آمدن دیتا ہے، وہ بھی آمدن دیتا ہے، وہ آمدن کے ساتھ انٹرٹینمنٹ اپنا وہ سارا فیمس اس میں فریم ملتا ہے بندے کو. تو اس طرح کر کے یہ تو آپ جو اپنے ساتھی اداکار ہیں، فنکار ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ساتھی فنکار جو ہیں، جو جونیئر ہیں نا، میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ ایک ہی جگہ نہ اسٹرگل کریں، آپ باہر نکلیں، تھوڑی اپنے بلبوتے پہ دائیں بائیں ہاتھ پاؤں ماریں، تو انشاءاللہ کام ہے. لاہور میں بھی ہے کام، لیکن زیادہ تر کراچی میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے کراچی میں کام ہو رہا ہے. اگر جس نے ٹیلی ویژن میں کام کرنا ہے، اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو آپ کراچی کا رخ کریں. اچھا، کوئی ایسا انٹرسٹنگ واقعہ ہمارے عوام کے ساتھ شیئر کریں جس نے آپ کے اوپر بہت اثر چھوڑا ہو؟ ایسا اسٹیج کا کوئی ایسا واقعہ؟ اسٹیج کے واقعے تو بہت ہیں، بس یہی ایک واقعہ بہت بڑا ہے کہ یہ ظالمانہ فیلڈ ہے، یہاں پہ بچ کے بس آگے نکلنا پڑتا ہے. نہیں تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ سر یہ جو لوگ ہیں نا، یہ پہلے تو اپنا سرونٹ بناتے ہیں بندے کو، پہلے اپنا نوکر بناتے ہیں، اسے کام نہیں کرنے دیتے، اسٹیج پہ پرفارم نہیں کرنے دیتے، پہلے کہتے ہیں ذاتی ہمارے کام کرو، یہ کرو وہ کرو. تو یہ چیزیں ٹیلی ویژن کے آرٹسٹوں میں یا ٹیلی ویژن کی دنیا میں یہ چیزیں نہیں، یعنی سپورٹ نہیں کوئی بھی کرتا؟ جی نہیں، کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے. آپ کو کسی بڑے فنکار کی طرف سے سپورٹ نہیں کی گیا؟ نہیں الحمدللہ، میں اپنی اسٹرگل سے ایسے نکلا ہوں، اور سب حیران ہوتے ہیں کہ آپ نے بہت کم عرصے میں ٹی وی کر لیا، فلم کر لیا، اسٹیج کیا، اور میں نے اپنا یہ کہہ لیں یوٹیوب پر
یعنی کہ بہت کام ہمارے پروگرام کے اختتام پر ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے کوئی پیغام اور کوئی ایسی بات جو دل کو چھو جانے والی ہو؟ چھو جانے والی اس سے حوالے سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کے پاس الحمدللہ سب کچھ ہے. میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آرٹسٹوں کا خیال رکھیں, انہیں ابلائج کیا کریں, ان کے لیے کوئی مواقع نکالیں, راستے نکالیں, کوئی ادارے بنائیں جہاں پہ جو نیو کمر جاتے ہیں وہ جا کے اپنے وہاں پہ ایڈیشن دیں, اپنے یہ کسی کے محتاج نہ ہوں, کسی کے تھرو اپنا یعنی کہ نہ آگے آئیں, اپنے بلبوتے پہ آگے آئیں, ان کے لیے کچھ کریں, کوئی ادارے قائم کریں چھوٹے موٹے, ان پہ کوئی خرچہ نہیں آتا اور یہ کر سکتے ہیں سیاستدان جتنے. ماشاءاللہ ہمارا پاکستان جتنا کہہ لیں کہ اسے ایسے ہی کہا جاتا ہے غریب ملک, سب کچھ ہے اس میں الحمدللہ, سب کچھ ہے. اور جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے, یہ کروانا چاہیں کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں تھے؟ نہیں, میں سیاست میں ان واقعات میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اچھا, تو کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ویسے؟ میں کسی پارٹی کو نہیں کرتا, بس وہی جو اپنی ہمارے اس ملک کو چلائے, اس کا خیال رکھے, لوگوں کا خیال رکھے, وہی پارٹی پاکستان کی پارٹی ہے. چلے ٹھیک, شکریہ جی, شکریہ جی. تو ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے اسٹیج کے اداکار شاہد سپیڈو صاحب. ان سے ہم نے ان کے حالات و واقعات جانے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹی نیوز کو سبسکرائب لازمی کریں.